لائق و زیبا ہے جو ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں۔ اس کے اچھے اچھے نام اور پیاری پیاری بلند بالا صفات ہیں جو اس کے شایان شان ہیں، کوئی اس کے جیسا نہیں۔ اور صلاۃ و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، بالخصوص آخری نبی اور رسول محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں اور اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ اسی طرح سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آپ کے آل اطہار پر اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر، جن کے بارے میں ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس امت کے سب سے بہترین اور پاک باز شخصیات ہیں یہ آل اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور تمام حاضرین جمعہ، سلف صالحین اور بزرگان دین سے منقول ہے کہ جس شخص کو 4 چیزیں دے دی گئی تو اسے 4 چیزوں سے محروم نہیں کیا جاتا۔ من اعطی اربعا لم یمنع اربعا، کہ جس کو 4 چیزیں دے دی جائیں تو اس کو 4 چیزوں سے محروم نہیں کیا جاتا۔ آئیے جانتے ہیں وہ کون سی 4 چیزیں ہیں کہ جن کے عطا ہو جانے پر 4 چیزوں سے محروم نہیں کیا جاتا، یعنی مزید 4 چیزیں عنایت کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، من اعطی الشکر لم یمنع المزید، جس کو یہ توفیق مل جائے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے تو اسے مزید عطاؤں اور عنایتوں سے محروم نہیں کیا جاتا۔ یعنی جس کو اللہ کی توفیق سے شکر ادا کرنے کا ملکہ مل جائے، جس کو اللہ کے شکر ادا کرنے کی عادت پڑ جائے، جو اللہ کا شکر ادا کرنے کا عادی بن جائے، تو مزید اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فضل اور انعام کرتا ہے، مزید عطاؤں سے اور عنایتوں سے اسے نوازتا ہے۔ جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے دینی نعمتیں عطا کی ہیں یا دنیاوی نعمتیں عطا کی ہیں اور ان نعمتوں پر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اور مزید عطا کرتا ہے، چاہے وہ دینی نعمتیں ہوں یا دنیاوی نعمتیں ہوں، اللہ تعالیٰ مزید نوازتا ہے۔ قرآن کی آیت بھی اس کی شہادت دیتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر بے شمار نعمتیں ہیں، ہم انہیں گن نہیں سکتے۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار نہ ہوں، کسی کو کم کسی کو زیادہ یہ اور بات ہے، لیکن سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ لہذا سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور ناشکری نہ کریں، اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں، ناقدری نہ کریں، اللہ تعالیٰ کا احسان مانیں، احسان فراموشی نہ کریں۔ اگر ہم اللہ کا شکر اور احسان مانیں گے تو اللہ تعالیٰ مزید عطا کرے گا، مزید اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کے دروازوں کو کھول دے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ لیکن افسوس کا مقام ہے
کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے خوب نوازا ہے، دین سے بھی دنیا سے بھی، لیکن انہیں توفیق نہیں ہوتی ہے کہ وہ رب کا شکر ادا کریں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر ادا نہ کرنا یہ تکبر کی علامت ہے، یہ کبر ہے، یہ ایک طرح کا غرور اور گھمنڈ ہے، اور اپنے آپ کو مزید عنایتوں سے محروم کرنا ہے۔ لہذا ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کرتا ہے تو ہم فوراً اس کا شکر ادا کرتے ہیں، بہت شکریہ، تھینک یو۔ خاص طور سے ہمارا مدیر ہو، ہمارے باس ہو، ہمارے اوپر کا کوئی ہو اور وہ ہمارے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کرے، خیر کا معاملہ کرے، ہماری سفارش کر دے، ہمیں ترقی دے دے وغیرہ وغیرہ، تو ہم فوراً شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن اصل عنایت جس کی طرف سے ہے، اصل توفیق جس نے دی، جس کے حکم سے آپ کے ساتھ یہ اچھا معاملہ ہوا، اس کو ہم بھول جاتے ہیں، اس کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ سامنے والے نے جو ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہے یہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہوا ہے، اس کے واسطے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا، لہذا ہمیں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے یہ نصیب ہوا ہے۔ اگر یہ ہمیں نصیب ہوا ہے تو اس میں ہماری اپنی صلاحیت اور ہمارے اپنے علم و ہنر اور اپنی قابلیت کا دخل نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ اس نے یہ موقع عطا فرمایا، تو ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسری چیز، من اعطی التوبہ لم یمنع القبول، جس کو توبہ کرنے کی توفیق مل گئی تو اسے قبولیت سے محروم نہیں کیا جاتا۔ یعنی اللہ کے فضل سے جو بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اپنی خطاؤں سے تائب ہوتا ہے، جب اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کے حضور آتا ہے، روتا اور گڑگڑاتا ہے، اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے، اپنے گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہوتا ہے، آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا عہد و پیمان لیتا ہے، اخلاص کے ساتھ توبہ کرتا ہے، توبۃ النصوح کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، اپنے کیے پر اسے افسوس ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اسے مایوس نہیں کرتا، اسے محروم نہیں کرتا۔ اور یقیناً یہ بات حق ہے، قرآن میں خود اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، غافر الذنب وقابل التوب، اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا ہے اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ تو اگر واقعی ہم سچی توبہ کریں اللہ کے حضور آ کر، خالص توبہ، سچی توبہ، ندامت اور شرمندگی اور افسوس والی توبہ، آئندہ گناہ کے نہ دہرانے کا عہد و پیمان دے کر ہم توبہ کریں، تو ضرور اللہ رب العالمین ہماری توبہ قبول فرمائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو گناہ پر گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن توفیق نہیں پاتے کہ اللہ کے حضور آ کے توبہ کریں۔ ایک ہی گناہ کو بار بار کرتے ہیں لیکن توبہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ بھی تکبر ہے، یہ بھی کبر ہے، غرور اور گھمنڈ ہے۔ ایک تو گناہ کر رہے ہیں، اس پر سے توبہ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ توبہ کرنا چاہیے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اس لیے کہ گناہ ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے گا، گناہ ہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے جنت سے محرومی ہو سکتی ہے۔ لہذا گناہ ہو جائے، اور ہر کسی سے گناہ ہو جاتا ہے، تو فوراً اس کے لیے توبہ کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ ہمیں توبہ کرنا چاہیے، چاہے ہم سے جتنے بھی گناہ سرزد ہو جائیں، جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہو جائیں، زمین بھر آسمان بھر بھی گناہ کیوں نہ ہو، کوئی بھی گناہ ہو، چھوٹا یا بڑا،
ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ کی رحمت سے، نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے حضور آ کر توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہماری توبہ ضرور قبول فرمائے گا۔ افسوس کا مقام ہے کہ اگر ہم کسی شخص کے حق میں کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں تو ہمیں فوراً احساس ہوتا ہے اور ہم کل جا کر اس سے معذرت طلب کر لیتے ہیں، کہتے ہیں معاف کر دیجیے، میرا عذر قبول کر لیجیے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ لیکن جو ہمارا رب ہے اللہ رب العالمین، اس کے حق میں ہم گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے سامنے آ کر توبہ کرنے کی ہمیں فرصت نہیں ملتی ہے۔ یہ بڑے افسوس کا مقام ہے۔ اللہ رب العالمین زیادہ حق رکھتا ہے کہ ہم اس کی نعمت کو، اس کا شکر ادا کریں، اور گناہ ہو جائے تو اس کے سامنے جا کر توبہ کریں۔ تیسری چیز فرمایا کہ من اعطی الاستخارہ لم یمنع الخیر، جس کو اللہ کی توفیق سے استخارہ کرنے آ جائے، جو استخارہ کرنے لگے تو اسے خیر سے محروم نہیں کیا جاتا ہے۔ یعنی جو بندہ استخارہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے خیر سے نوازتا ہے، خیر سے اسے محروم نہیں کرتا ہے۔ استخارہ ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی اہم معاملہ درپیش ہو، کوئی الجھن ہو، پیچیدگی ہو، کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو، تو اس کے لیے ہمیں استخارہ کرنا چاہیے۔ استخارہ میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا خیر طلب کرنا۔ استخارہ مطلب ہوتا ہے اللہ سے خیر طلب کرنا، اچھائی اور بھلائی طلب کرنا۔ 2 رکعت نماز ادا کریں اور اس کے بعد استخارہ کی دعا کریں۔ استخارہ کی دعا میں یہی ہے کہ اللہ اگر یہ معاملہ میرے لیے خیر کا معاملہ ہے تو میرے لیے اس کو مقدر کر دے، میرے لیے اس کو آسان کر دے، اس میں برکت عطا فرما، اور اگر یہ معاملہ میرے لیے خیر کا نہیں ہے، شر کا ہے، تو اس کو مجھ سے پھیر دے، مجھ کو اس سے پھیر دے، اور میں جہاں بھی رہوں وہاں خیر عطا کر، بھلائی عطا کر۔ استخارہ میں یہی ہوتا ہے، اللہ سے خیر اور بھلائی کی دعا کی جاتی ہے، اللہ سے خیر و برکت طلب کی جاتی ہے۔ تو جو شخص اللہ سے استخارہ کرتا ہے اللہ اس کی رہنمائی کرتا ہے، اللہ اسے خیر عطا کرتا ہے، بھلائی اور اچھائی عطا کرتا ہے۔ لہذا ہمیں استخارہ کرنا چاہیے، اللہ سے خیر مانگنا چاہیے، اللہ سے بھلائی اور اچھائی مانگنی چاہیے۔ افسوس کا مقام ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ، بلکہ اکثر و بیشتر لوگ استخارہ نہیں کرتے ہیں۔ بڑے سے بڑے اہم معاملات اس کی زندگی میں آتے ہیں، بڑا سے بڑا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، بسا اوقات سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے کہ کیا کریں نہ کریں، باوجود اس کے اسے توفیق نہیں ملتی ہے کہ اللہ کے حضور آ کے استخارہ کریں۔ دنیا کی ساری تدبیریں اپنائیں گے لیکن اللہ کے پاس آ کر استخارہ کریں تاکہ اللہ رہنمائی کرے، یہ توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے بسا اوقات ہم ساری محنتیں کر لیتے ہیں، ساری تدبیریں اپنا لیتے ہیں، لیکن ہمیں کامیابی نہیں ملتی ہے، کیونکہ ہم نے رب کو یاد نہیں کیا، اللہ کو نہیں پکارا، اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، اللہ سے تعلق نہیں جوڑا۔ تو استخارہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو استخارہ اسی طرح سے سکھاتے تھے جس طرح سے قرآن کی کوئی سورہ سکھایا کرتے تھے۔ تو ہمیں استخارہ کرنا چاہیے، اگر خیر چاہیے اللہ سے تو اللہ محروم نہیں کرے گا۔ چوتھی چیز، من اعطی الاستشارہ لم یمنع الثواب، جو اپنے مخلص لوگوں سے، خیر خواہ لوگوں سے، اپنے پیاروں سے مشورہ لیتا رہتا ہے، صلاح اور مشورہ مانگتا رہتا ہے، تو اسے درستگی سے محروم نہیں کیا جاتا ہے، وہ درست نتیجے پر پہنچتا ہے، اس کا فیصلہ، اس کا انجام، اس کا نتیجہ بہتر ہوتا ہے۔ خیر کا پہلو، درستگی کا پہلو غالب ہوتا ہے اس کے معاملے میں۔ یہ بھی بہت اہم چیز ہے۔ انسان کمزور واقع ہوا ہے، کوتاہ واقع ہوا ہے، انسان ضعیف ہے، چاہے جتنا بڑا قابل انسان ہو، جتنی بڑی صلاحیت کا مالک ہو، کبھی ایسا معاملہ درپیش ہوتا ہے کہ اسے سمجھ میں نہیں آتا ہے، بڑی الجھن میں ہوتا ہے، کیا کریں کیا نہ کریں۔ تو حکم ہے کہ ایک طرف جہاں اللہ سے استخارہ کریں، وہیں دوسری طرف لوگوں سے مشورہ طلب کریں، اپنے لوگوں سے، پیاروں سے، جو خیر خواہ ہیں، جو بدخواہ نہیں ہیں، جو حاسد نہیں ہیں، مخلص لوگ ہیں، جن کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ یہ ہمارا بھلا چاہتا ہے،
ہمارا برا نہیں چاہتا ہے، تو ایسے لوگوں سے مشورہ مانگنا چاہیے، مشورہ طلب کرنا چاہیے۔ بہت اوقات انسان کے ذہن میں ایسی باتیں نہیں آتی ہیں بر وقت جو دوسروں کی جانب سے آ جاتی ہیں، تو لہذا مشورہ بھی طلب کرنا چاہیے۔ مشہور کہاوت ہے کہ ما خاب من استخارا ولا ندم من استشارا، کہ جس نے استخارہ کیا وہ نامراد نہیں ہوتا، اور جس نے مشورہ کیا وہ شرمندہ نہیں ہوتا۔ یعنی استخارہ کرنے والا ناکام نہیں ہوتا، اور مشورہ لینے والا یہ بھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ اور قرآن میں مشورہ لینے کا بھی حکم دیا گیا ہے، وشاورہم فی الامر، اللہ کے رسول کو حکم ہوا کہ آپ اپنے لوگوں سے مشورہ طلب کیجیے، مشورہ لیجیے۔ نبی اور رسول کو یہ حکم ہے، ذرا سوچئے، نبی اور رسول کو حکم ہے کہ مشورہ لیں۔ ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام کا مقام اپنی جگہ، لیکن رسول کا مقام سب سے اونچا، سب سے مرتبہ اونچا، باوجود اس کا حکم ہوا کہ مشورہ طلب کریں، اور رسول نے اپنے صحابہ کرام سے بہت سارے مواقع پر مشورہ لیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ جو آپ سے اوپر کے لوگ ہیں انہی سے آپ مشورہ طلب کریں، جو آپ سے کم مرتبہ اور درجہ کے لوگ ہیں ان سے بھی آپ مشورہ لے سکتے ہیں، اگر وہ آپ کے حق میں بہتر سوچ رکھتے ہیں تو مشورہ لینا چاہیے۔ مشورہ کا بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے، ایک طرف اللہ سے خیر طلب کریں، دوسری طرف اللہ کے بندوں سے جو آپ کے حق میں بہتر سوچتے ہیں مشورہ لیں، تو انشاءاللہ جو آپ فیصلہ لیں گے، جو آپ قدم اٹھائیں گے، اس کا انجام، اس کا نتیجہ اللہ کے فضل سے بہتر ہوگا۔ تو محترم حضرات، بزرگان دین اور سلف صالحین سے یہ 4 نصیحتیں منقول کی گئی ہیں جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ گرچہ یہ قرآن اور حدیث میں یہ الفاظ نہیں آئے ہیں، لیکن دوسری آیتیں اور دوسری حدیثیں ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ 4 چیزیں بالکل برحق ہیں، اور معنی کے اعتبار سے یہ چیزیں صحیح ہیں، لہذا ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے استخارہ اور استشارہ کے بھی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں مزید عطا کرے، ہماری توبہ کو قبول فرمائے، ہمیں خیر عطا کرے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ہم جو فیصلہ کریں اس کا انجام، اس کا نتیجہ دنیا میں بھی اور آخرت میں ہمارے لیے بہتر ہو، ہمارے لیے اللہ رب العالمین اس کو مقدر کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔